لیکن خود محتاج ہدایت نہیں ہوتی۔ کیا بات۔ خداوند متعال نے جب سلسلہ ہدایت شروع کیا تو سلسلہ ہدایت کا پہلا آغاز جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ توحید کا، وحدت کا، اہل بیت سے تعلق کیا ہے اور اہل بیت سے رشتہ کیا ہے۔ جب بھی آل محمد علیہ السلام کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو یقیناً لوگوں نے جس بلندی پہ اللہ کو سوچا ہے، جس تصور کے اندر لوگ اللہ کو سمجھتے ہیں یا خدا کے بارے میں جو گمان کرتے ہیں، جیسے ہی آل محمد کا کوئی فضائل وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں اللہ منوایا جا رہا ہے یا اللہ بنایا جا رہا ہے، کیا بات ہے۔ جبکہ حقیقت میں آل محمد کا فضائل توحید سے ٹکرا نہیں رہا، آل محمد کا فضائل ان کے گمان سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو پھر جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہیں اللہ تک لے جاتے ہیں تو پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے اللہ تک سارے علوم کا پتہ ہے۔ یا تو وہ بتائے کہ مجھے اللہ کی تمام حدود کا پتہ ہے، تو اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے موضوع دیا ہے وحدت اور آل محمد کا، اور مجمع بھی خواص کا ہے، بڑے عوامی نشست نہیں ہے، مخصوص نشست ہے، مخصوص چہرے تو ہیں وہ تشریف فرمائے۔ مختار شاہ جی کو صحت و سلامتی میں آ رہا تھا تو انہیں ذکر میں ان کی زیارت بھی، سمر شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں، مالک اس گلستان کو ایسے ہی آباد رکھے، یہ چہرے جو آل محمد کے ذکر کی رونق ہیں یہ ایسے ہی ہمیشہ رہے، آپ کو مالک صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ تو فضائل آل محمد جب ان لوگوں کے گمان سے ٹکراتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ سے ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے فضائل کیا ہیں؟ حقیقت پروردگار کیا ہے؟ معرفت خدا کیا ہے؟ تو ہم مخلوقات تک جس کے پاس شعور کی بڑی پختگی بھی ہے اس تک بھی تصور توحید اتنا پہنچا ہے جتنا آل محمد نے پہنچایا۔ اگر کسی معصوم کی محفل میں بیٹھے ہوئے صحابی کے پاس آپ توحید مفضل کو ضرور پڑھیے گا، یہ اردو میں 4 جلدوں میں چھپ چکی ہے، یہ 6 امام کی اور 7ویں امام دونوں کے صحابی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ ایسے صحابی جعفر صادق علیہ السلام، لوگ مجھ سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور مولا جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے اور گفتگو شروع ہوتی اور مفضل آ جاتا تو مولا اپنی تقریر کو روکتے اور روک کے فوراً کہتے کہ میں گفتگو کچھ کر رہا تھا تو اب ایک ایسی شخصیت آ گئی ہے کہ اب مجھے گفتگو اس انداز میں کرنی پڑے گی جتنا اللہ نے مفضل کو ظرف عطا کیا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ابن ابی الاوجا جو ہے وہ ایک اس دور کا بہت بڑا دہریہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود بنی ہے، آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے، یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ زمین اور آسمان کا یہ قائم ہو جانا یہ اس کے کسی خالق کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ تو جیسے ان کی بحث سنی، ابن ابی الاوجا کچھ لوگوں کو لے کے بیٹھا ہو تو انہیں راغب کر رہا تھا، تو جناب فضل اٹھے اور جا کے اس سے کہنے لگے کہ کیوں لوگوں کے عقیدے گمراہ کر رہا ہے، خدا تم پہ لعنت کرے، اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا۔ ابن ابی الاوجا نے دیکھ کے کہا کہ مفضل تو اتنا سیکھ پا کیوں ہو رہا ہے، دلائل سے بات کر، دلیل دے مجھے۔ میں تجھ جیسے کافر کے منہ نہیں لگنا پسند کرتا، اور یہ کہہ کے ابن ابی الاوجا چلا گیا۔ جب امام کی بارگاہ میں گیا تو امام نے فرمایا مفضل آج چہرہ اترا ہوا ہے،
آج مجھے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آج یبنا رسول اللہ میں مسجد میں تھا اور ابن ابی العوجہ جو ہے وہ اللہ پہ بات کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ امام نے فرمایا تم سے کیا برداشت نہیں ہوا؟ مولا وہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی خالق ہی نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا تو نے اس کے جواب کیوں نہیں دیا؟ مولا میں اس کو کیا جواب دیتا، وہ تو سرے سے انکار کر رہا ہے، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، میں کیسے بات کرتا؟ امام مسکرائے، امام مسکراتے تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے؟ مالک آپ نے ہمیں بتایا ہے، آپ نے ہمیں توحید کے بارے میں بتایا ہے۔ امام نے فرمایا رات صبر کر، صبح اکیلا میرے پاس آنا، بسم اللہ، میں تمہیں وحدت کے وہ راز بتاؤں، توحید کے وہ راز بتاؤں۔ بسم اللہ، اور پھر صبح کو جب مفضل پہنچا تو امام نے فرمایا تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو رات سویا نہیں ہے، رات تیری بڑی طولانی تھی، بڑی لمبی تھی، بسم اللہ، تو اس بے چینی میں رہا کہ کب صبح جاؤں، کب صبح ہو اور مولا کی بارگاہ میں جاؤں۔ واہ واہ، مولا اسے علیحدہ کمرے میں لے گئے اور مولا نے توحید پہ خطبہ دیا جسے 4 کتابوں میں شائع کیا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 4 کتابیں لگی ہیں اللہ اکبر، اس توحید کے اسرار بیان کرنے کے لیے جو آل محمد نے بیان کیا۔ یعنی کہ سامنے بیٹھا ہوا صحابی بھی اگر سامنے بیٹھے ہوئے امام سے بھی توحید سن رہا ہے تو اس تک اتنی توحید پہنچی ہے جتنی آل محمد نے اسے دی ہے، اور پھر اس نے آگے لوگوں کو بتائی، اس کے بعد آپ تک پہنچی۔ بسم اللہ، یہاں تک پہنچتے پہنچتے توحید لوگوں تک جو پہنچی ہے، اب ہمارے اور معصوم کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہے۔ بے شک، تو اب جب یہاں تک پہنچی ہے تو روایتوں سے نکلی ہوئی، حدیثوں سے نکلی ہوئی توحید۔ بسم اللہ، ایسے ہی ہے، بے شک، اللہ ذات ہے، ہاں، اس کے لیے خدا کے لیے کہا جاتا ہے کہ باقی جتنی بھی ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اگر اللہ ہی کی صفات ہوتی تو پھر اللہ موصوف ہو جائے گا اور وہ شے اللہ کی صفت ہو جائے گی۔ اللہ، میں بڑی مخصوص ایک گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ موصوف ہو جائے گا اور وہ شے اس کی صفت ہو جائے گی، اور ہر صفت اپنے موصوف کی غیر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ صفات ہوں تو وہ موصوف ہے، وہ نہیں ہے تو وہ موصوف نہیں ہے۔ تو جو چیزوں سے مل کے بنے، غیر سے مل کے بنے، وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ بڑی کاری ضرب ہے، بے شک، بسم اللہ، یہ بڑی مشکل بات ہے جو عوامی اجتماعات میں نہیں ہو سکتی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ صفات بھی اللہ کی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید ان کے پاس یہ عقیدہ صفات ہے، کریم ہونا اللہ کی صفت، صفات بھی اللہ کی۔ ہر صفت کو اپنا موصوف چاہیے۔ میں خطیب ہوں، خطابت میری صفت ہے، بے شک، میں موصوف ہوں۔ اگر اسی لمحے میں اگر خطابت میری صفت ہے تو ہو سکتا ہے میں اچھا مصور بھی ہوں، تو یہ بھی میری صفت ہے۔ مختلف صفتیں ملتی ہیں تو ایک موصوف کو ٹھہراتی ہیں۔ بے شک، واہ واہ، جو مختلف چیزوں سے مل کر ایک ہو وہ موصوف ہوتا ہے، اور اللہ اجزاء سے یکجا نہیں ہوتا، اللہ ذات سے ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں صفات بھی اللہ کی نہیں ہے، صفات کو موصوف چاہیے، اور ان صفات کے موصوف بھی ہم ہیں۔ التوحید شیخ صدوق کی معتبر ترین شیعہ مذہب کی کتابوں میں سے کتاب ہے التوحید شیخ صدوق پہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا جب تم عبادت کرتے ہو تو کس کی عبادت کرتے ہو؟ سامنے بیٹھے گا مولا اللہ کی۔ فرمایا یہ اسم کی عبادت ہے۔ جس نے عبادت شروع کی اس نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، کون نہیں پتا، اندھیرا، تصور ہی نہیں، کیسا ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ آسمانوں پہ تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر اللہ عرش پہ رہتا ہے تو اس کا مطلب عرش نے اللہ کی وزن کو اٹھایا ہوا ہے۔ چلے اس سے آگے بحث کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے صرف یہ کہا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں
اس نے اسم کی عبادت کی. یہ لفظ ہے معصوم کے, کوئی خطابت نہیں ہے, معصوم کی حدیث التوحید سے پڑھو. معصوم فرماتے ہیں جس نے اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا. بسم اللہ. جس نے صرف یہ جانا کہ میں اسم کی عبادت کر رہا ہوں تو اس کی عبادت میں اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی اپنے سامنے ایک مجسم چیز کو رکھتے ہیں, تو انہوں نے جس وجود کی عبادت کر رہے ہیں اسے جسم دے دیا. صرف تم نے یہ کیا, تم نے جسم نہیں دیا, اور اس وجود کو تصوراتی طور پہ اپنے اندر رکھ لیا. بت باہر رکھ دو تو پھر بھی بت پرستی ہے, اور اس بت کو اندر رکھ لو تو پھر بھی بت پرستی ہے. ایک وجود ہے نا, اس کو جسم نہیں دیا اور کہہ دیا تصوراتی طور پہ کہ کوئی اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرنے لگے ہیں. مولا فرماتے اس نے صرف اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا. بسم اللہ. جس نے معنی کی عبادت کی اس نے شرک کیا. جس نے اسم کی نہیں صرف معنی کی عبادت کی اس نے شرک کیا. جس نے اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا. سامنے بیٹھے ہوئے بندے نے تھر تھر کام کے کام, مولا پھر عبادت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس نے معنی سے اسم کو سمجھ کر اسم کی عبادت کی. پہلے معنی کو سمجھا, پھر معنی کے ذریعے اسم کو سمجھا, اس نے اللہ کی عبادت کی. فرمایا جب وہ خدا کہتا ہے نا, معصوم کا فرمان ہے, معصوم فرماتے بصائر و درجات, معصوم فرماتے جب وہ خدا کہتا ہے نا, مثلا آپ قرآن میں اللہ کا علی بھائی دیکھ لیے گا, طرز تکلم دیکھے, طرز تخاطب دیکھے, اللہ جب بھی گفتگو کرتا ہے نا, ہو والذی, وہ ہے. بے شک بے شک. جب خدا وہ کہتا ہے نا, معصوم فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے نا تو پھر وہ جو ہے وہ اس کا غیر ہے. ہو والذی, اگر خدا یہ کہے گا نا کہ وہ ہے, تو میں مثلا کہوں کہ وہ جو بندہ مجھے ملا تھا نا, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور تھا اور میں کوئی اور ہوں. معصوم فرماتا ہے یہ جب ہو والذی کہتا ہے یہ آیت ہے, لیکن یہ اللہ نہیں کہہ رہا, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لہجہ پروردگار ہے, آیت موجود ہے, لیکن یہ مخاطب اللہ نہیں کر رہا. اللہ نہیں کہہ رہا کہ ہو والذی خلق السماوات والارض, وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. اللہ کہہ رہا ہے تو پھر کہ اللہ رہا ہے تو پھر وہ کون ہے؟ اگر تو کہے انا الذی خلق السماوات والارض, میں وہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا, وہ اللہ ہے. معصوم فرماتے اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر وہ غیر ہو جائے گا. یہ جتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے, اب میں کیا کہوں, کل کہہ دو هو اللہ واحد, وہ ایک ہے, کہہ دیجئے وہ ایک ہے. اب یہ خدا نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء. بسم اللہ. وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا 6 دنوں میں. وکان عرشہ علی الماء, جب اس کا عرش پانی پہ تھا. واہ واہ ماشاءاللہ. وہ ہے جس نے خلق کیا. یہ لہجہ پروردگار کا نہیں, اللہ نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے جس نے خلق کیا زمین و آسمان کو 6 دنوں میں. معصوم فرماتے ہیں کہ خدا نے زمین و آسمان کو خلق, جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو خدا خالق تھا. جب خدا خالق تھا تو کبھی کوئی چیز خلق نہیں بھی ہوئی تب بھی وہ خالق تھا. موضوع بور تو نہیں کر رہا, جب کچھ بھی نہیں تھا وہ ہے جس نے خلق کیا زمین اور آسمانوں کو. اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا کب؟ وَكَانَهُ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, جب اس کا عرش پانی پہ تھا. تو جب ابھی زمین و آسمان بنے ہی نہیں تو پھر وہ عرش کون سا تھا اور وہ پانی کون سا تھا؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا جب زمین و آسمان بنے ہی نہیں, نہ چاند نہ سورج نہ ستارے, تو پانی کہاں سے آیا اور عرش کہاں سے آیا؟
ہمارے پاس جو عرش ہے وہ آسمان ہے. بسم اللہ. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو چھت ہے نا، عرش چھت کو کہتے ہیں. مثلا جس جگہ پہ ہم جس ہال میں بیٹھے ہیں اس کا یہ عرش ہے. جو بلندی ہوتی ہے اسے عرش کہتے ہیں. عرش کہتے ہیں. واہ واہ. کیا بات ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کسی کی بلندی وہ ہوتی ہے جسے وہ دیکھ رہا ہو. جسے میں دیکھ رہا ہوں وہ میرا عرش ہے. جسے ہم آسمان سمجھتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں یہ نیلے رنگ کا آسمان ہے. تو یہ دھواں ہے، آسمان نہیں. یہ تو دھواں ہے، بادل ہے. آسمان تو پھر اس سے بھی اوپر ہے. عرش آسمان کو نہیں کہتے. معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا. مولا فرماتے عرش سے مراد ہے اللہ کا علم. الماء سے مراد ہے ہم آل محمد. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا جب اللہ کا علم ہم آل محمد نے اٹھایا ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم ہیں حاملین علم الہی. واہ واہ. اللہ کے علم کی طاقت کوئی نہیں اٹھا سکتا، ہم آل محمد نے اٹھایا. نعرہ حیدری. ہم نے اٹھایا ہوا تھا. کیا بات ہے. ہم نے اٹھایا ہوا تھا. جب یہ لفظ کہا تو بندے نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ نے آل محمد، اگر الماء سے مراد آپ آل محمد اور عرش سے مراد علم الہی ہے تو پھر آپ نے کب سے اللہ کا علم اٹھایا ہوا ہے؟ امام نے فرمایا جب یہ زمانے میں سے ہے. میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنا عرصہ اٹھایا ہوا تھا اور کب سے اٹھایا ہوتا، کیونکہ زمان و مکان میں مقید نہیں ہو سکتا، قید نہیں ہو سکتا. زمانے میں تو آ ہی نہیں سکتا نا. خدا کا دن اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں محمد پہ اور اس کی آل پہ. اب کب سے پڑھ رہے ہیں یہ زمانے میں آ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کب سے پڑھ رہے ہیں یہ جہاں اللہ آ جائے وہاں زمانے کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. اس بندے نے ضد کی، اس نے کہا نہیں ہمیں بتائیں کچھ کب سے ہے. یہ معصوم نے فرمایا، امیر المومنین نے فرماتے اچھا اگر تو گننا چاہتا تو گن لے گا، تو گن لے گا میں تمہیں بتاؤں. اس نے کہا ہاں بتا. اور شمال سے جنوب یہ جتنی کائنات ہے اس کو خشخاش کے دانوں سے بھر دو اور اس کو بیٹھ کے اس ایک ایک دانے کو گننا شروع کر دو. جب تم تمام دانوں کو گن سکو تو اس سے 70,000 گنا جلد پہلے ہم نے اللہ کے علم کو اٹھایا ہوا تھا. نعرہ حیدری. اس نے کہا مولا خشخاش کے دانوں کو کون گن سکتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اگر یہ تیرے لیے ناممکن ہے تو پھر تیرے لیے یہ بھی سمجھنا ناممکن ہے کہ ہم نے اللہ کا علم کب سے اٹھایا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. ہم نے اللہ کا علم اٹھایا ہوا تھا. بڑی بہترین بحث آنے لگی ہے. اس نے کہا اگر آپ نے اللہ کا علم، آپ آل محمد کے پاس تھا اللہ کا علم، تو پھر اس کا مطلب جو بھی اللہ کا علم ہے وہ سب آپ کے پاس ہے، تو پھر وہ اللہ کیوں؟ بسم اللہ. واہ واہ. دیا ہوا ہے. امام نے فرمایا کہ خدا نے جو پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ علم ہے، اور وہ علم جو ہے وہ خدا کا، جسے عرش کہا گیا، عرش سے مراد بلندی ہے. بے شک. عرش سے مراد بلندی اور اس کے مراد علم ہے. جو بھی کائنات میں ہے وہ اللہ کے علم ہے. بسم اللہ. مولا فرماتے جب علم اللہ کی اندرونی طلب کا نام ہے. جب اللہ کے اندر تھا وہ علم ہے، جب وہ ظاہر ہوا تو وہ اللہ کی مشیت ہے. علم اندر تھا تو علم رہا، علم رہا. باہر آیا تو ارادہ بن گیا. مولا فرماتے علم سے مشیت، مشیت یعنی کہ ارادہ، ارادے سے قدر یعنی تقدیر، تقدیر سے قضا یعنی حکم. اندر علم، ظاہر ہوا ارادہ، ارادے سے مشیت ہے ارادہ. اب ارادے سے اگلا سٹیپ گیا. امام فرماتے جب ارادے سے آگے گیا تو اب وہ بن گیا قدر یعنی تقدیر. خدا کے علم میں تھا کہ کائنات بنے گی. چلے میں آسان، خدا کے علم میں تھا کہ ایک مجلس ہوگی، یہ علم تھا. اب خدا نے اس علم کو چاہا کہ ارادے میں بدلے. اس نے ارادہ کیا ہونی چاہیے. ارادے نے تقدیر کو حکم دیا، تقدیر نے لکھ دیا یہ ہوگی، یہ ہوگی. بسم اللہ. اب ارادے سے وہ حکم میں تبدیل ہوا.
وہی واہ یہ ہے سٹیپ چیزوں کے بڑھنے کے. امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کا علم ہے. تو مولا پھر آپ کے پاس جو بھی ہے وہ سارا علم اگر اللہ کا آپ کے پاس ہے تو پھر وہ اللہ کیوں؟ اب بڑا بہترین لفظ آنے لگا. امام نے فرمایا جو اس نے ہمیں عطا کیا اسے عرش کہتے ہیں, جو اس نے اپنی ذات تک رکھا اسے کرسی کہتے ہیں. کرسی سے مراد وہ اللہ کا مخصوص علم ہے. یہ باقاعدہ کسی چیئر کا نام نہیں ہے کہ کوئی اللہ کسی چیز پہ بیٹھا ہوا ہے. فرمائیے اللہ کا مخصوص علم ہے. جو اس نے صرف اپنی ذات تک رکھا اسے کرسی کہتے ہیں, جو اس نے ہمیں دے دیا اسے عرش کہتے ہیں. پھر جو بھی ہے وہ عرش سے ہے. کائنات میں جو بھی ہے وہ عرش سے ہے, اور وہ عرش ہم آل محمد. سبحان اللہ. عرش بھی ہم نے اللہ کے علم کو اٹھایا ہوا تھا. ہم نے اللہ کے علم کو اٹھایا ہوا بسم اللہ. تھا. ہم آل محمد حاملین علم الہی ہیں. واہ 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 واہ. ہم ہی علم سے مشیت میں آتے ہیں, مشیت سے ہم ہی تقدیر میں آتے ہیں, تقدیر سے ہم ہی قضا میں آتے ہیں. میں بہت دفعہ سمجھا چکا, لیکن اسے یہیں پہ ایک دفعہ پھر مضبوط کرنے کے لیے دلیل دینے لگا ہوں. خدا جب کسی بھی چیز کو خلق کرتا ہے تو خدا کے خلقت کے دو پروسیس ہیں. بسم اللہ. ایک ہے عالم خلق, ایک ہے عالم امر. جو بھی چیز مخلوق ہے, جس نے بھی ارتقا پانی ہے, جس نے بھی تدریج کے مرحلوں سے گزرنا ہے, اسے ایک ایسے پروسیس سے گزرنا پڑے گا جو خلقت کا مرحلہ ہے. بے شک. واہ واہ. انسان, حیوان, جمادات, نباتات, جو بھی کائنات کی مخلوق ہے, جو مخلوق ہے اسے خلقت کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. وہ اللہ نے ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے, اس طریقہ کار کے مطابق ہی اسے آنا پڑے گا. بسم اللہ. ایک انسان ہے تو اسے ایک مخصوص وقت شکم میں رہنا ہے. سارے مرحلوں کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے, بسم اللہ. اتنا کھول کے بیان کیا ہے. اللہ نے انسان کو بتا دیا کہ جب تم قطرے سے کھڑا بنایا, بے شک. لوگ نے پھر جلد دی, پھر اس کے اندر میں نے تمہیں وہ پورے کے پورے خلقت کے مرحلوں کو بتایا, پھر میں نے تمہیں مخصوص مدت تک شکم مادر کے اندر رکھا, پھر تم شکم مادر سے آئے, پھر وہ بچپن, پھر بچپن سے جوانی, پھر جوانی سے بڑھاپا, پھر بڑھاپے سے موت. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ پیدا ہو اور جوان ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میرے ہاں بڑھاپا نہیں آئے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. ایک ہی پروسیس ہے جس کے انسان نے گزرنا ہے. ایسے ہی حیوانوں کا رکھا, ایسے ہی خدا نے جمادات اور نباتات کا رکھا. بیج زمین میں بونا ہے, مخصوص وقت تک اس نے وہاں پہ رہنا ہے, زمین زرخیز ہونا ہے, اس نے وہاں سے نکلنا ہے, اس پہ کونپل آنی ہے, اس پہ پھول کھلنا ہے, اس کے اندر پھل لگنا ہے. یہ سارے کا سارا پروسیس یہ خلقت کا مرحلہ ہے. خدا نے ایک پروسیس بنا کے رکھ دیا ہے, ایک سیٹ اپ لگا دیا ہے. اب کارخانہ قدرت میں وہ خود بخود آٹو پہ چل رہا ہے. یہ خلقت کے مرحلے ہیں, یہ خود بخود چل رہے ہیں. مخلوقات خلق ہوتی جا رہی ہے اور تخلیق کے مرحلے ہیں. یہ ہے خلقت کا مرحلہ, یہ ہے خلقت کا پروسیس. اسی کے پیرلل ایک دوسرا چل رہا ہے, یہ ہے امر کا پروسیس. یہاں پر خلقت کا کوئی بھی اصول لاگو نہیں ہوتا. یہاں پر کسی کو تخلیق کے مرحلوں سے وہ پوری کی پوری کریشن سے گزرنا ہی نہیں پڑتا. یہاں صرف کہا جاتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے. انما امرہ, جب میں امر کرتا ہوں. یہاں خدا نے یہ نہیں کہا میں خلق کرتا ہوں, فرمایا میں امر کرتا ہوں. جب میں امر کرتا ہوں ہو جا, تو پھر وہ صرف کن ہو جا فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. اب یہاں کوئی پروسیس نہیں چاہیے. یہاں یہ نہیں چاہیے کہ اس کو اتنا عرصہ یہاں رہنا ہے, اتنا عرصہ یہاں رہنا ہے, اتنا عرصہ یہاں رہنا ہے. خدا کہتا ہے خلقت کا پروسیس اور ہے, اور امر کا میری کرسی کے اندر ہے. یہ صرف میں نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہو جا اور کائنات ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا سسٹم خود بخود چل رہا ہے. یہ تخلیق کے مراحل خود بخود ہو رہے ہیں, کیونکہ میں نے عالم اسباب میں رکھ دیا ہے. اب عالم اسباب میں یہ خود بخود چلتا رہے گا. کہاں جا کے دنیا کو اللہ اور آل محمد کا رشتہ بتائیں. جو اس نے اپنی ذات میں مخصوص رکھا تھا اس کا اختیار بھی اس نے آل محمد کو دے دیا, اس کا اختیار بھی اس نے آل محمد کو دے دیا. کیونکہ جو خلقت کے مرحلوں میں آتا ہے وہ اور ہوتا ہے, جو امر کے مرحلے میں آتا ہے وہ اور ہوتا ہے. کتنی مثالیں میں آپ کو قرآن میں سے دوں, کتنی ایگزامپلز میں آپ کو قرآن میں سے دوں کہ امر سے آئے.
وہ جو جناب اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا تھا وہ خلقت کے مرحلوں سے نہیں آیا، وہ امر سے آیا تھا۔ وہ جو جناب موسیٰ نے عصا پھینکا تھا اور وہ اژدہا بن گیا تھا، وہ خلقت کے مرحلے سے نہیں آیا تھا، وہ امر کے مرحلے سے آیا تھا۔ خدا کہتا ہے جب میں کہیں اپنا اعجاز دکھانا چاہتا ہوں، جہاں خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، وہاں خدا خلقت کے مرحلوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہاں کہتا ہے امر ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ آل محمد کو خدا نے اس اختیار میں بھی شریک کر لیا ہے۔ امام حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورتوں کے مردوں میں؟ یار اب وہ خلقت کے مراحل سے نہیں گزرے۔ میرے امام نے قالین پہ شیر کی تصویر کو دیکھا، سبحان اللہ، اس کو حکم دیا، وہ شیر بن گیا۔ بن گیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، بے شک، جادوگر رسیاں پھینکی، سانپ بنی نہیں، نہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آئیں۔ ایسے ہی ہے، واہ، اگر وہ سانپ بنانے میں قدرت رکھتے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ان سانپوں کے خالق ہو بے جاتے۔ شک، بے شک، انہوں نے جادو کے ذریعے رسیوں کو سانپ بنایا نہیں، دیکھنے والوں کو رسیاں نظر آئیں۔ سانپ نظر آ، نظروں پہ کنٹرول ہوا، رسیاں سانپ لگنی شروع ہو گئی، جنہیں سانپ لگ رہی تھی وہ بھاگے، موسیٰ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیونکہ موسیٰ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسیاں ہی ہیں، کیونکہ جادوگر نے دربار میں باقی لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کا اثر دکھایا، موسیٰ پہ نہیں، کیونکہ وہ نبی تھا اور نبی پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ بسم اللہ، موسیٰ چھوٹا نبی ہے، ہمارا نبی بڑا نبی ہے۔ یہ جادوگروں کے پاس ایک ٹوٹکا ہے، جادو تو نبی میں بھی ہو گیا تھا، ہمارے مذہب میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے دیکھنے والوں کو کہا جناب موسیٰ کی آنکھ پہ کوئی اثر نہیں، موسیٰ وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ جب موسیٰ کھڑے رہے تو جادوگروں نے دیکھا کہ ہم اس پہ اثر نہ کر سکے، اب خدا نے موسیٰ سے کہا اب تو دکھا اعجاز۔ موسیٰ نے عصا کو پھینکا، وہ اژدہا نظر نہیں آیا، بن گیا، وہ جیسے ہی اس نے سانپوں کو نگلا تو جادوگر بے شک کافر تھے، چل گیا کہ یہ صرف نظر نہیں آ رہا، یہ خلق ہو چکا ہے، یہ حیت تبدیل ہو چکی ہے، یہ باقیوں کو جو کھا رہا ہے، یہ جو نگل رہا ہے رسیوں کو، اس کا مطلب ہے یہ خلق ہو چکا ہے۔ انہوں نے بغیر توقف کیے فوراً سجدہ کر دیا اور سجدہ کر آمنت برب موسیٰ و برب ہارون، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے اور ہارون کے رب پر لے آئے۔ اچھا یہ معجزہ موسیٰ نے دکھایا ہے، انہوں نے فوراً یہ کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ کیا بات، بسم اللہ، کس نے معجزہ دکھایا؟ موسیٰ نے۔ واہ واہ، انہوں نے موسیٰ کو اللہ نہیں کہا، بے شک، واہ 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 واہ، انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ ہوتا ہے حجت کا کام، حجت اختیار بھی دکھاتی ہے، سجدہ بھی اللہ کو کرواتی ہے۔ اختیار بھی دکھائے، اختیار بھی دکھائے، سجدہ بھی ذات کو نہ کروائے، سجدہ بھی اللہ کو۔ سبحان اللہ، خدا نے کہا تھا ان سے کہہ دے، جب کھڑا تھا نبی دربار میں تو خدا نے کہا کہ ان سے کہہ دے اگر یہ اللہ کے ہونے پہ دلیل مانگتے ہیں کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر کوئی اور اللہ ہے تو انہیں کہو مغرب سے سورج نکالے۔ آیت ہے قرآن میں، اگر کوئی دوسرا اللہ ہے تو اسے کہو مغرب سے سورج نکالے۔ بسم اللہ، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، آیت خدا نے رکھی کہ اللہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر کوئی اور اللہ ہوتا واہ واہ، تو وہ مغرب سے نکالتا۔ واہ واہ، علی نے مغرب میں گئے ہوئے سورج کو پلٹایا، اب اللہ پہ دلیل دینے لگا، مغرب سے سورج پلٹایا۔ اب ان لوگوں نے تو قرآن پڑھا ہوا تھا، بے شک، انہوں نے تو آیت پڑھی تھی کہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ مغرب سے نکالتا، تو اب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے مغرب سے نکلتا سورج دیکھا، واہ واہ، اس سے پہلے کہ ان کے دل میں آتا کہ علی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا اے علی یہ تو نے نکالا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میری نماز جا رہی ہے۔ جیسے ہی علی کا سر سجدے میں گیا، اختیار
حجت نے دکھایا لیکن سجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ہم ہیں وہ جنہوں نے اللہ کے علم کو اٹھایا ہوا ہے. بسم اللہ ہم ہیں حاملین علم الہی. واہ واہ ہم نے اللہ کے علم کو سنبھالا ہوا ہے. کائنات میں جو بھی ہوتا ہے, میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ کے پاس ارادہ تھا, وجود نہیں تھا. وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, بے شک بسم اللہ وہ جسموں کی قید میں آ ہی نہیں سکتا. اس کے پاس ارادہ تھا, وجود نہیں تھا. بسم اللہ اب زمین پر زمین والے جب تک دیکھے نہ مانتے نہیں. ہوئے 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 اسے زمین پر اللہ منوانا تھا, بسم اللہ زمین پر اسے اپنا آپ منوانا تھا کہ کوئی اللہ ہے, واہ واہ لیکن اس کے پاس ارادہ تھا, وجود نہیں تھا. نہیں تھا اسے زمین پر کچھ ایسے وجود چاہیے تھے جن کے پاس وجود ہو اور ارادہ نہ ہو. ہوئے 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 میں پھر لفظ کیا, اس کے پاس ارادہ تھا, وجود نہیں تھا. اس نے کچھ وجود زمین پر اتارے. ان کے پاس وجود تھا, اپنا ارادہ نہیں تھا. اس نے اپنا ارادہ ان کے وجود میں رکھ دیا. اس نے اپنا ارادہ ان کے وجود میں رکھ دیا. اب بولتے یہ ہیں اور وہ کہہ رہا یہ نہیں بول رہے, میں بول رہا ہوں. بات یہ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ کلمہ ان کا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کسی نے نبی سے سامنے آ کے ہی نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ آیت ہے, ہمیں کیا پتا یہ آیت ہے. کتنی عادل تھی میرے نبی کی زبان. میرے نبی کی اسی زبان سے آیت بھی نکلتی, حدیث بھی نکلتی. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایک جملہ کہہ کے کہتا ہے یہ آیت ہے تو آیت لکھنی پڑتی ہے. دوسرا اسی لمحے بیٹھا ہوا جملہ بول کے کہتا ہے یہ حدیث ہے تو حدیث لکھنی پڑتی ہے. واہ 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 کسی نے آتے تو نہیں دیکھا نا, اللہ کو بولتے تو نہیں دیکھا, بولا تو یہ تھا, بے شک بسم اللہ یہ بولا. اب یہاں پر آخری سوال اور اسی پہ گفتگو ختم. پھر اللہ نے اگر انہی کے ذریعے سب کچھ کروایا تھا, بسم اللہ مخلوق کے سامنے کیوں نہیں کیا؟ کو بھی چھپا کے رکھا, ان کے اسرار کو بھی چھپا کے رکھا. بسم اللہ ان کی اب یہ نہ سمجھیے کہ مولا علی ظاہری طور پر دنیا علی ظاہر ہو گئے. المومنین کا وجود کا یہ جتنے آج ہم منبر پہ پڑھ رہے ہیں نا, بسم اللہ کٹے ہوئے, چھپے ہوئے, کاٹے ہوئے فضائل, یہ علی کے وجود کے فضائل ہیں, ذات کے نہیں ہیں. ابھی رخسار شاہ جی ہم جسم والا علی پڑھ رہے ہیں, ابھی ہم جسم والا علی پڑھ رہے ہیں, ابھی تو وجود پڑھا جا رہا ہے. حقیقت علی کو کس نے پڑھا؟ حقائق علی سے کون معرف ہے؟ خدا نے ان کو ذات کو بھی انہی کے ذات کے اندر خاموش کروا دیا. بسم اللہ نہ اپنا سر ظاہر ہونے دیا, نہ ان کے سر کو ظاہر ہونے دیا, نہ اپنا راز ظاہر ہونے دیا, نہ ان کے راز کو ظاہر ہونے دیا. خدا نے ان کے نام نہیں لیے, خدا نے انہیں ظاہر نہیں کیا. آج جو ہم پہ اتنے اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی ہے نا, وہ بوچھاڑ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ شیعوں کو پتہ چل گیا یہ آیت علی کے لیے, اچھا تو اللہ نے یہاں پر حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ خدا نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ, یہاں پر اللہ نے اپنا نام لیا, رسول کا نام لیا, علی کا نام لیا نہیں. اللہ نے تو یہ کہا جو نماز پڑھتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے, تو آپ کو کیسے پتا چلا یہاں علی مراد ہے؟ اللہ نے کہا راسخون, آپ کو کیسے پتا چلا یہاں علی مراد ہے؟ اچھا خدا کہہ رہے ان اللہ و ملائکہ تو یصلون علی نبی, میں اور میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ نے تو محمد کا نام نہیں لیا, خدا نے نبی کہا ہے نا, تو نبی ایک تو نہیں, بے شک نبی تو 1,24,000 ہے. بے شک تو مسلمان مولویوں کو کیسے پتا چلا کہ وہ ہمارے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ واہ واہ وہ کہہ رہا ہے میں اور میرے ملائکہ نبی پر درود پڑھ رہے ہیں, لفظ محمد نہیں کہا. بسم اللہ اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ کہتے نہیں ہمارے ہی نبی پہ پڑھا ہے, ہمارے ہی نبی پہ پڑھا ہے. وہ کہہ رہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, میں ولی ہوں, میرا رسول, نام پھر نہیں لیا. رسول کہا ہے نا, کہ رسول ایک تو نہیں ہے, بے شک رسول تو بہت سے ہیں. بے شک پھر کیسے پتا چلا یہ ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے؟
کہہ رہے وہ اس لیے پتا چلا ہے کہ نبی نے بتایا ہے کہ وہ مجھ پہ درود پڑتا ہے اور نبی نے بتایا ہے وہ میری بات کر رہا ہے. جس نے کہا تھا نا وہ مجھ پہ درود پڑ رہا ہے اسی نے بتایا ہے کہ یہ آیت علی کے لیے آیا ہے. اب کلام کو میں گفتگو کو تمام کروں. اس لمحے خدا کہتا ہے کہ میں نے گمراہی اور ہدایت ان کو اکٹھا نہیں رکھا, اور خدا کہہ رہا ہے کبھی بھی حق کو باطل کو حق کا لباس نہ بنانا. ولا تلبسو, کبھی نہ لباس پہنانا باطل کو حق کا. خدا کا جرم ہے باطل کو حق کر کے پیش کرنا. اللہ اکبر, بے شک, واہ واہ, باطل باطل رہے خدا کو کوئی خطرہ نہیں. میں شیعہ مذہب کی تھیم پڑھنے لگا ہوں. باطل باطل رہے خدا کچھ بھی نہیں کہتا. فرعون گھر بیٹھا رہے نا, نہ مانے, بے شک, کھائے رزق دے رہا ہے نا اللہ. بے شک, عذاب تو نہیں بھیجا نا خدا نے, کسی بیماری کا شکار تو نہیں کیا نا, نہیں مارا اللہ کو, نہ مان. بے شک, لیکن جب تو اللہ ہے نہیں, اب تو اللہ بنا, اب خدا عذاب بھیجے گا. واہ واہ واہ, کیونکہ باطل کو خدا تب تک برداشت کرتا ہے جب تک وہ باطل ہی رہے. باطل رہتا ہے, واہ واہ, جب وہ حق بن کے سامنے آتا ہے تو خدا کہتا ہے یہ میرا اصول ہے, میں باطل کو حق کا لباس نہیں پہننے دیتا. یقین کرو, اٹھاؤ نہج البلاغہ. میرے مولا امیر المومنین نے کس بندے سے کہا تھا؟ امیر المومنین نے کہا تھا تم نے خلافت کا وہ لباس پہن لیا ہے جو تیرے جسم پہ پورا ہی نہیں ہے. یہ مولا امیر المومنین کا جملہ ہے. مولانا فرمایا تم نے خلافت کی قمیض اپنے جسم میں زیب تن کر, پوری نہیں آ رہی ہے, یہ تو تیرے بدن پہ پوری ہی. بے شک, واہ 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 واہ. آج ہم پہ بڑے عمومی سوال ہیں, بڑے چھوٹے سوال ہیں, بڑے تنگ ذہن لوگوں کے سوال ہیں. علی نے حکومت کیوں نہیں لی, علی نے جھگڑا کر کے حکومت کیوں نہیں لی. مولا امیر المومنین مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے, مولا امیر المومنین اپنے ہی جوتے کو اپنے ہی ہاتھ سے گانٹ رہے ہیں. صحابی آیا, مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا یہ جوتا پرانا ہو گیا. اللہ نے فرمایا تمہاری تخت حکومت سے میرا جوتا افضل ہے. تمہاری تخت حکومت سے میرا جوتا افضل ہے. تخت حکومت تو کیا ہے, حکومت تو بڑی دور تک چلی گئی ہے. آپ نے جوتے سے حکومت کو تشبیہ کیوں دی ہے؟ پہ کبھی باطل آتا ہے, کبھی میرے جوتے نے سوائے حق کے کبھی کوئی بوجھ اٹھایا. یہ عمومی سوال ہے, یہ عمومی سوال ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا, انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا. خدا کہتا ہے کہ میں نے گمراہی کو حق نہیں ہونے دیا. جب بھی باطل نے حق کا لباس پہنا میں نے دنیا کو بتا دیا, کبھی بھی باطل کو حق کے لباس میں سامنے نہیں آنے دیا. اور خدا کہتا ہے تمہارے لیے جرم ہے کبھی بھی باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا. میں نے تمہارے لیے ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتا دیا. ہدایت علیحدہ ہے, گمراہی علیحدہ ہے. اب تمہارا کام ہے چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو. آخری بات کرنے لگا, بالکل آخری بات. خدا نے گمراہی کو ہدایت سے علیحدہ کر دیا. جب خدا نے گمراہی کو ہدایت سے علیحدہ کر دیا ہے تو اب جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں, یہ سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, یہاں تک ایک ہے نا. بے شک, اس کے بعد کہتے ہیں محمد اللہ کا رسول ہے, یہاں بھی ایک ہے. بے شک, اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے, یہاں بھی ایک ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ بھی ایک. بے شک, فرشتے اترتے ہیں, یہاں بھی ایک ہے. نبی آتے ہیں, یہاں بھی. یہ سب متفرقات ہیں اور مشترکات ہیں. یہاں پر تفریق نہیں ہے, مشترکات ہیں, اکٹھے ہیں. سب اس جگہ پر اکٹھے ہیں. بے شک, ایک جگہ پہ آ کے اختلاف ہو. اب مشترکات جو کامن چیزیں ہیں انہیں ادھر کر دیں, جن میں ڈسپیوٹ ہے انہیں ادھر کر دیں. کامن زیادہ ہیں, اختلاف کم ہے. مشترک چیزیں زیادہ ہیں. بے شک, اب اتنے مشترکات مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کے باوجود نبی کہہ رہا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہیں. ان میں سے 72 جو ہیں وہ ناری ہیں, ایک ناجی ہے. یہ شیعہ کتابوں میں حدیث نہیں آئی, بے شک, یہ اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہوئی. ایک ناجی ہے اور 72 ناری ہے. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ 73 ہیں حصے, نام نہیں بتا, 73 ہیں. ان میں سے زیادہ سارے کے سارے جہنمی ہیں, ایک جنتی ہے. بسم اللہ,
اس کا مطلب ان میں سے زیادہ گمراہی پہ ہیں، ایک ہدایت پہ۔ آخری بات کرو، زیادہ گمراہی پہ ہیں، ایک ہدایت پہ۔ اب جب ہم نے دیکھنا، اب ان میں سے تلاش کرنا ہے کہ وہ ایک کون سا ہے۔ زیادہ گمراہی پہ ہے تو زیادہ تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو ایک ماننے سے بندہ گمراہی سے نہیں بچتا۔ نہیں بات میں سمجھا پایا ہوں؟ اللہ کو ایک ماننا یہ گمراہی سے بچنے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ گمراہی سے بچنے کی زیادہ تو زیادہ اللہ کو ایک ماننا، بے شک، واہ واہ، رسولوں پہ یقین، بے شک، کتابوں پہ یقین، فرشتوں پہ یقین، یہ تمہارے جتنے بھی مشترکات ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ نبی پھر بھی کہہ رہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اس کا مطلب کوئی ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور ایک ہی چیز ایسی ہے جو نجات کے لیے کافی ہے۔ نجات زیادہ چیزوں میں نہیں، نجات کسی ایک چیز کے اندر چھپی ہے، نجات کسی ایک چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آخری حدیث اور سلام آخر، چھٹے شہنشاہ بیٹھے ہوئے، سامنے بندہ آیا صحابی، اسے کہا مولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، ما اشرار الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ امام فرماتے سوال پلٹاؤں تو بتا۔ کہنے لگا مولا نحنو، ہم ہی زیادہ۔ مولا فرمایا کیوں؟ اسے کہا مولا ہمیں ہی سب کچھ کہا جاتا ہے آپ کی محبت میں، آپ کی محبت میں کون کون سے الزام ہیں جو ہمیں نہیں دیے جاتے؟ مولا سب سے زیادہ خطرناک تو روئے زمین پہ ہم ہی ہوئے نا۔ لوگ ہم سے بچتے پھرتے ہیں، کوئی ہم سے رشتہ داری نہیں کرتا، کوئی ہمارے ہمسائے میں گھر نہیں لیتا، کوئی ہمارے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، لوگ ہمیں اپنی محفلوں میں بٹھاتے نہیں ہیں، لوگ ہمیں اپنی شادیوں میں بلاتے نہیں ہیں۔ دنیا ہم سے بچتی پھر رہی ہے، یہ کیوں بچ رہی ہے؟ آپ کی محبت کی وجہ سے۔ تو سب سے زیادہ خطرناک تو ہم ہوئے، اتنا کہنا تھا۔ امام فرماتے یہ تو نے مجھے بتا دیا، دنیا میں ہماری محبت سے تو تمہارا نقصان ہوا ہے، اب میں تمہیں بتاؤں، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ آخرت میں نجات کس چیز کے اندر ہے؟ اب جملے سنا، مولا نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنی امامت کی، تم میں سے 50 بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس کا مولا جتنے آپ سے محبت کرنے والے، فرمایا جب تک رہیں گے 50 بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس کا مولا 50، مولا نے تکیے کی ٹیک چھوڑی۔ امام نے فرمایا تو نے مجھے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ ہماری محبت کی وجہ سے تمہیں ہوئے، سن تم میں سے 10 بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس کا مولا 10 بھی نہیں جائیں گے، سیدھا ہو کے بیٹھے۔ امام نے فرمایا 5 بھی نہیں۔ اس کا ایک بھی نہیں جانے دیں۔ اور دروازے پہ کھڑے ہو کے امام صادق نے فرمایا تمہاری نجات کے لیے صرف ہماری محبت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم تمہارے گناہوں کا حساب تمہارے جنت کے درجات میں کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس نے ہماری محبت رکھی اور گناہ بھی کرتا رہا، ہم درجہ چھوٹا کر دیں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جنت میں تو چلے جائیں گے نا۔ اب یہ باتیں ہم اس لیے ممبر سے نہیں کرتے کہ بندے کہتے ہیں چلو چلے تو گئے نا جنت میں۔ اب ایک لمحے کے لیے میں بتا دوں اگر درجہ چھوٹا تو نقصان کیا ہوتا ہے۔ اب جنت میں ہوں اور حسین کہے یہ رہے جنت میں، لیکن اسے میرے سامنے نہ آنے دینا، تو وہ جنت جہنم ہو جائے گی۔ وہ جنت کیسے اچھی لگے گی جس میں امام یہ کہے کہ رہے گا جنت میں، لیکن خبردار اسے ہمارے درجات کے قریب نہ آنے دینا۔ جنت ایک نہیں، جنتیں بھی 7 ہیں، جہنم بھی ایک نہیں، جہنم میں بھی 7 ہیں۔ سب سے آخری جہنم کے درجے کا نام ہے حاویہ۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا حاویہ میں کون ہوگا؟ فرمایا صرف ہمارے دشمن۔ مولا جنت کی سب سے اونچی جگہ، فرمایا خلد بری۔ مولا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ ہے ہماری ماں فاطمہ کی جنت۔ مولا وہاں؟ فرمایا وہاں صرف اور صرف ہم آل محمد ہوں گے۔ بسم اللہ۔ مولا وہاں پر آپ کے محب، آپ کے ماننے والے؟ فرمایا صرف وہ افراد ہوں گے جنہوں نے ہماری جدہ زہرا کی عزاداری کی ہے، جنہوں نے زمانے میں زہرا کی غربت پہ روئے۔ ہم نہیں جانے دیں گے، ہم تمہیں نہیں جہنم میں جانے دیں گے، ہم تمہیں دوزخ سے بچائیں گے۔
ہم تمہیں لے جائیں گے جنت میں. ہائے ہائے دنیا میں تنہائی کاٹ لو, لوگوں کی باتیں سن لو, ہماری محبت نہ چھوڑو, ہائے 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 ہم سے پیار نہ چھوڑو, ہمارے ساتھ مخلص رہنا, ہم ہر جگہ پہ تمہارا انتظار کریں گے. جب منو مٹی کے نیچے رشتہ دار تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہائے پہلا استقبال ہمارا بابا علی کرے. اٹھو گے, ایک ایک جگہ پہ ہم آل محمد کھڑے ہوں گے, صدقے ہم تمہیں لیں گے, صدقے ہم لے کے جائیں گے تمہیں. ہائے ہائے صرف ہم سے محبت کرنا, ہم سے وفا کرنا. یہ جہاں لے کے جا رہے ہیں اس جنت کو, جہاں نبیوں نے امال پہ بیچی ہے, ہائے ہائے حسین نے آنسو میں بیچی ہے. کسی نبی نے اپنی امت سے کہا 50 دن کے روزے رکھو, کسی نے اپنی امت سے کہا 60 دن کے روزے بے رکھو, شک ہائے ہائے کسی نے کہا دن میں 10 نمازیں پڑھو, کسی نے کہا 40 پڑھو, کسی نے کہا 50 پڑھو. ہائے اتنی عبادات کروانے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہائے ہائے جنت ہماری ملکیت نہیں ہے. ہاں بروز قیامت تمہاری سفارش کر دیں گے اگر اللہ نے قبول کر لی. جنت کی گارنٹی کوئی نبی نہیں دے کے گیا. لے آؤ قرآن ممبر پہ, رسول بھی اپنی امت کو جنت کی گارنٹی نہیں دے کے گئے. جنت ملکیت ہے رسول کے شہزادوں کی. ہائے ہائے جنت آدم کے دور میں تھی تو بڑی مہنگی تھی, ہائے ہائے نوح کے دور میں تھی بڑی مہنگی تھی, مہنگی تھی ہائے ابراہیم کے دور میں آئی تو اسماعیل جیسے بیٹے کی گردن میں چھری رکھنی پڑی. ہائے 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 جنت مہنگے داموں بکتی بکتی حسین کے پاس آ گئی. ہر نبی نے جنت کی قیمت دی تھی. کسی نے ایک یوسف دیا تھا, کسی نے ایک اسماعیل کے لیے گردن پہ چھری رکھی تھی, کسی نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی اور کسی نے وطن چھوڑا تھا. نبیوں نے ایک ایک قربانی دی تھی. حسین نے جو سب نبیوں نے کیا تھا اکیلے حسین نے کر دیا. فرمایا جنت لینے کے لیے اس نے وطن چھوڑا, میں وطن چھوڑ رہا ہوں. اس نے ایک قربان کیا, میں کئی دے رہا ہوں. حسین اتنی جنت کی قیمت لگا گئے, اتنی قیمت لگا گئے, نبیوں کی روحیں کانپ گئیں. فرمایا مالک بنا دے اسے, ہم سے یہ قیمت نہیں دی جائے گی جو حسین نے دے دی ہے. اتنی زیادہ قیمت دے کہ حسین نے اللہ سے ملکیتی طور پہ جنت خرید لی. خریدی مہنگی تھی. جب بیچنے پہ آیا تو حسین اس تاجر کا نام, حسین نے کہا تیری آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے, تیری آنکھ میں اتنا پانی آ جائے کہ ایک مچھر کا پر بھیگ جائے. رویا تو محمد کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مولا حسین تجھے ہمارے آنسو کی ضرورت کیا ہے. یہ وہ غریب الوطن ہے جس کی لاش پہ بہن نہیں روئی تھی. زینب شام غریبہ رو جاتی تو شام میں خطبے نہ دے سکتی. یہ استقلال زینبی تھا, بے شک یہ حوصلہ زینبی تھا. دشمن دیکھ رہا تھا, بہن نہیں روئی, اپنے ضبط کو روکا. بڑا مشکل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میں 1,00,000 عباس زینب کے اس ایک لمحے پہ قربان کر دوں جس میں وہ بھائی کی لاش پہ بیٹھی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اٹھ کے کہنے لگی حسین اب نہیں روں گی, اب نہیں روں گی. حسین اگر میں اب روئی تیرا قاتل سامنے دیکھ رہا ہے, وہ سمجھے گا زینب ہار گئی. حسین میں تیرے قاتلوں کو رلاؤں گی. حسین مجھے ان کے شہروں میں جانا پڑے گا. نہ خود روئی نہ کسی کو رونے دی, اپنا قافلہ لے کے چلی گئی. 1 سال ضبط رو کے بیٹھی رہی. ہمیں علم نظر آ جائے تو ہم رو پڑتے ہیں,
بے شک کسی بارگاہ میں کہ جھولا نظر آیا، ہائے ہائے آنسو نکل آئے، ہائے ہائے سارے کربلا سے لے کے شام کے رستے تک ہائے ہائے کبھی بھائی کا سر، کبھی اکبر کا سر. زینب نے اپنا صبر برقرار رکھا، اپنا عزم برقرار رکھا. جب یزید نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، ہائے ہائے اس نے کہا حسین کا بیٹا میں قیدیں آزاد کرتا ہوں. ہائے ہائے مولا سید الساجدین نے کہا اماں وہ قیدیں آزاد کر رہا ہے. ہائے ہائے دیکھ کے کہتی ہے سجاد اس سے کہا ایک مکان خالی کروا کے دے. اماں اب ہم نے جانا نہیں، فرمایا جانا تو ہے لیکن ایک مکان خالی کروا. فرمایا اماں کیوں؟ فرمایا سجاد تو نہیں جانتا میں 1 سال سے نہیں روئی، ایک بار مجھے جی بھر کے رونے دے، مجھے اپنے بھائی پہ رونے دے. ہائے ہائے علی کی بیٹی شام سے چلی. ہائے ہائے اب اگلا مصائب کا جو حصہ ہے ہائے اس مصائب کے حصے کا صدقہ مولا تمہیں 40 حسینی نصیب فرمائے، تمہیں قبر حسین کا چہلم نصیب فرمائے. قبر حسین کا پہلا زائر ہے جابر بن عبداللہ انصاری. ہائے 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 اگر مولا زندگی میں اس سال یا کبھی بھی توفیق دے، ہائے اگر مشی شروع کرو، پیدل چلنا شروع کرو تو پہلے قدم ہدیہ کیا کرو ہائے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. یہ وہ ہے جو قبر حسین کا پہلا مسافر ہے، یہ وہ راہی ہے جو قبر حسین کی جانب پہلا گیا ہے. آج ہم جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ حسین کا شہر ہے. ہائے ہائے جب جابر آیا تھا 5 اماموں کی خدمت کی ہوئی تھی، ساتھ اس کا نوکر عطیہ کوفی آیا ہوا تھا. ہائے ہائے جناب جابر پہنچے، جب پہنچے ہیں نا کربلا میں غازریہ میں، ہائے تو جابر نے دریائے فرات پہ غسل کیا. ہائے ہائے دریائے فرات سے غسل کر کے جابر ننگے پاؤں اور آنکھوں سے نبینے ضعیف ہو چکے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا. عطیہ کوفی سے کہتے جلدی کر مجھے حسین کی قبر پہ لے جا، مجھے حسین کی قبر پہ لے. عطیہ کہتا مجھے کیا پتا حسین کی قبر کہاں ہے. جابر کہنے لگے عطیہ دیکھ یہاں پر کوئی مجھے تو نظر نہیں آتا، کوئی بستی ہے؟ اس نے دیکھا کہ دور کوئی اونٹوں کی آوازیں آئی. ہائے ہائے اس سے مجھے لگ رہا وہاں پہ کوئی بستی ہے. پہنچا تو پتا چلا یہ بنی اسد کی بستی ہے. ہائے 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 کہنے لگا بھئی یہاں کوئی رہتا ہے؟ آواز آئی ہاں. ہائے کون ہو؟ ہائے مسافر ہو؟ کچھ کھانے کو چاہیے؟ کہنے لگا نہیں. ہائے ہائے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میرے ساتھ رسول اللہ کا صحابی ہے. رسول اللہ کا نام آنا تھا، بنی اسد کے لوگ دوڑے. رسول اللہ کا صحابی، اس نے رسول کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں دیکھا ہے. کون ہے؟ فرمایا جابر. جابر کا نام آنا تھا، بنی اسد جابر کی زیارت کے لیے دوڑے. جابر کی زیارت کے لیے جب بنی اسد کے لوگ آئے، جابر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مجھے سلام نہ کرنا، مجھے اتنا بتاؤ میرے آقا حسین کی قبر کہاں ہے؟ بنی اسد کے بزرگوں نے بتایا وہ سامنے، وہ جو بیری کا درخت ہے نا ہائے ہائے اس کے نیچے ہے حسین کی قبر. ہائے ہائے عطیہ کوفی سے کہنے لگا جلدی کر مجھے حسین کی قبر پہ لے جا. ہائے ہائے قبر حسین پہ گئے، کامل زیارت سے روایت پڑھنے لگا یوں جا کے قبر حسین پہ ہائے بے ساختہ ہاتھ مارے، ہاتھ مار کے جب قبر حسین تو جابر نے ایک شیخ آج بچپن کے دوست کو سلام بھی نہیں کیا، اور میں نے سلام کیا اور مجھے جواب بھی نہیں دیا. یہ کہہ کے جابر کی آواز ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یہ جملہ کہہ کے جابر نے خود ہی جواب دیا. جابر کہنے لگا وہ جواب کیا دے گا جس کا سر ہی اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا. بے ساختہ جابر ابھی قبر حسین پہ رو رہا تھا. جابر کی چیخیں سن کے بنی اسد کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا. بنی اسد کے لوگ رو رہے تھے. ہائے عطیہ کوفی نے کہا آقا اٹھ گئے. فرمایا نہیں ہائے مجھے بیٹھا رہنا دے قبر حسین. ہائے ہائے قبر حسین پہ جابر بیٹھے رہے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. اگلا دن آیا، جابر قبر حسین پہ بیٹھا تھا. یہاں اونٹوں کی آواز آئی. جابر نے عطیہ کوفی سے کہا کون ہے؟ کوئی قافلہ؟ کہنے لگا آقا آئیے قبر سے اٹھیے، کوئی مسافر آ رہے ہیں. اور وہ سیدھے اسی قبر کی طرف آ رہے ہیں. ہائے ہائے جابر کہتا ہو سکتا ہے کوئی مدینے سے آیا ہو. ہائے 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 ہائے
وہ بھی ہماری طرح قبر حسین پہ آئے ہوں. ہائے ہائے اتنا کہنا تھا ہائے یا جابر کہتا ہے سواریوں پہ ہیں یا پیدل؟ ہائے ہائے عطیہ کوفی نے کہا سواریوں پہ. ہائے جابر نے کہا نہیں، ہائے قبر حسین ہو اور کوئی سوار ہو، میں حسین کا پہرے دار ہوں، میں جاؤں گا. آنکھوں سے نبی نے تھے، اپنی عصا کے سہارے پہ چلے. مسافروں رکو رکو روکو سواریوں کو، ہائے ہائے سواریوں سے نیچے اترو. ہائے ہائے یہ کوئی عام زمین ہے؟ یہاں پر نبی کا بیٹا مدفن ہے، تم سواریوں میں بیٹھے ہو. علی کی بیٹی کی آواز ہے سجاد قافلہ روک دے، سجاد قافلہ روک. سجاد میں تو حسین کی لاش تنہا چھوڑ کے گیا، یہ قبر حسین پہ کون کھڑا ہے؟ آواز ہے اماں نانا کا صحابی جابر کا نام آنا تھا. بی بی دیکھتی کیا کہہ رہا ہے. مولا سید الساجدین نے آواز دے کے کہا کیوں روکا ہے ہمیں؟ کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ فرمایا مسافر ہے. کہاں جانا چاہتے ہو؟ فرمایا قبر حسین کی زیارت کا قصد ہے. کہنے لگا سواریوں سے اترو پیدل چلو. مولا سجاد دے کے کہتے میں پیدل آ رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ پردہ دار خواتین ہیں. جابر کہتا ہوں خواتین سے بھی کہو سواریوں سے اتریں. یہ جملہ کہنے کے بعد جابر کہتا ہوں پردہ دار خواتین سے کہے یہاں حضرت ابوالفضل عباس کی قبر ہے. عباس کا نام آنا تھا. زینب رو کے کہتی ہے جابر اونچا بتا کس کی قبر ہے. جابر دیکھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابوالفضل عباس کی قبر ہے. بی بی رو کے کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی. جس کی لاش بغیر دفن کے چھوڑ کے گئی تھی آج اس کے نوکر پہرے دے رہے. جابر کے کان میں